السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے زمین پر جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائیں، تمام چیزوں کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنا ایک رتبہ ہے، اپنا ایک درجہ ہے۔ زمین پر پیدا کی ہوئی تمام چیزوں میں بعض چیزیں بعض چیز سے اعلیٰ حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بہت ساری جگہ بھی پیدا فرمائی، اور ان جگہوں کا بھی حالت یہی ہے کہ ان میں سے بعض جگہ ایسی ہیں کہ جو بعض دیگر جگہوں سے مرتبے میں اور فضیلت میں بڑا مقام رکھتی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں، روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں، مسجدوں کو الگ الگ مختلف انداز میں آباد کرنے کی صورتیں ہیں، لیکن مطلق طور پر مجموعی طور پر قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا کہ مسجد کو آباد کرنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حقیقی معنی میں مسجد کو آباد کرنے کا حقدار کون ہے اور کون مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے سنجیدہ مزاج رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 میں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ اللہ کی جو مسجدیں ہیں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ان کے دلوں میں کسی اور کا خوف نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں مسجد کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں
مومنوں کی اعلیٰ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک مومن کی جو اعلیٰ صفتیں ہونی چاہیے کہ مومن اللہ رب العزت کی ذات پر، یوم آخرت پر دل سے ایمان لائے، دل سے یوم آخرت پر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول کرے، اور جو ہے نمازوں کو قائم کریں، اللہ کے فرائض، جو اللہ رب العزت نے جو فرائض ہم کو عطا فرمائے ہیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں ہو، یہ تمام فرائض کو وقت پر پورا کرے، اور جس کے دل میں صرف خشیت ربانی کا چراغ منور اور روشن ہوتا ہے، حقیقی معنی میں یہی کامل ایمان والے ہوتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے کے حوالے سے پہل کرتے ہیں، اور انہی کے ذریعے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی سورہ توبہ میں مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ ہیں، اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ۔ جو عربی جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب انما کا لفظ لایا جاتا ہے تو انما کا لفظ لانے کا بنیادی مقصد حصر کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اگرچہ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے بہت ہو، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے بہت ہو، لیکن حقیقی معنی میں کامل ایمان والے اور اپنے رب کی بارگاہ میں جو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے والے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور مسجدوں کو آباد کرنے والے عام مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں کہ جو اپنے حوالے سے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے احکام سے بری الذمہ معاذ اللہ سمجھتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے کامل ایمان والے ہوتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ رب العزت پر کامل ایمان و ایقان رکھتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا دل اس چیز کو مان چکا ہوتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اور کبھی نہ کبھی جو ہے اس دنیا سے ہماری آنکھوں کو بند ہو کر ہمیشہ کی زندگی کی طرف گزرنا ہے۔ جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کا رسوخ اس حد تک کے مضبوط ہوتا ہے کہ یوم آخرت کا تصور ان کے دلوں میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے، ایسے لوگ ہی حقیقت میں مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر اگر ہو تو چند اینٹ لا کر دیے جائے، اگر مسجد کو آباد کرنے کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہو تو وہاں پر چند سیمنٹ کی گونیاں لا کر دی جائے، مسجد سے محبت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ مسجد سے محبت کا حقیقی معنی میں حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب مسجدوں کی صفیں جو ہیں ہماری پیشانی کے ذریعے منور ہو سکے، جب مسجدوں کی صفوں میں ہمارا وجود جب تک کہ نہیں آتا تب تک کہ ہم نوافل میں، اضافی کاموں میں چاہے جتنی زندگیاں گزار لے، لیکن اللہ کے فرائض کو چھوڑ کر مسجدوں سے دور رہ کر صرف مسجدوں کے حوالے سے اس کام میں اقدام کرنا اور اپنے حوالے سے مومن کامل ہونے کا جو ہے خواب دیکھنا، یہ خواب اصل میں خواب ہی ہوگا، اس کی حقیقت میں کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لے، آپ کی سیرت طیبہ کا، اور آپ نے جو احادیث کریمہ میں ارشاد فرمایا ان تمام احادیث و سیرت طیبہ کا مجموعہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجدوں سے بے انتہا محبت فرمائی ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں، بلکہ ہم تو امتی ہے بھی، لیکن اگر صحیح معنی میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو امتی مانتے ہیں تو نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی نے محبت کی ہے مسجدوں سے محبت کرنا ہمارا جو ہے پہلا فریضہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد سے جو محبت کرتا ہے، جس کا دل جو ہے مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد سے باہر بھی نکل جائے تو اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں گے کل بروز قیامت جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین کعبے کی یا دھات کی ہوگی،
اور اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کا سایہ کسی کو حاصل نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ میدان محشر کے ہولناکی سے اس حد تک کے پریشان ہو جائیں گے کہ لوگ دعا کریں گے اے اللہ ہمارا فیصلہ فرما دے، چاہے تو ہمیں تو جہنم میں ڈال دے لیکن میدان محشر کی سختی سے بچا لے۔ اس قدر ہولناکی اور ہیبت ناک منظر ہوگا۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے جن 7 لوگوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت میدان محشر جب قائم ہوگا، کسی کو کسی کا سایہ حاصل نہ ہوگا، اس وقت بھی اللہ رب العزت 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور اندازہ تو لگائیں اس قدر ہولناکی کے عالم میں اگر رحمت الہی کا سایہ مل جائے تو رحمت الہی کے سائے کے اندر پناہ لیتے ہی مسلمان یا کون ایسا بندہ ہے جسے میدان محشر کی جو ہولناکی ہے وہ تکلیف دے سکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا سایہ میدان محشر میں ہمیں حاصل ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا پیاری حدیث بخاری شریف میں ارشاد فرمایا گیا 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو کل بروز قیامت اللہ رب العزت اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص یہ بھی ہے، فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص جو کل بروز قیامت میدان محشر میں رب ذوالجلال کی رحمت کا سایہ حاصل کر لے گا اور رحمت الہی میں آنے کے بعد میدان محشر کی تمام ہولناکی اور ہیبتناک مناظر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے گا۔ وہ ایک شخص 7 لوگوں میں سے یہ بھی ہوگا کہ وہ شخص رجل قلبه معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجدوں میں لٹکا رہتا ہے، مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، مسجدوں سے لگا ہوا رہتا ہے، مسجد میں ہو تو مسجد سے لگا رہے لیکن مسجد سے نکل بھی جائے اپنے گھروں پر بھی ہو، وقت میں جو ہے زمین کی سب سے بہترین جگہ پر بھی اگر کیوں نہ ہو لیکن اگر مسجد سے خارج ہے اس کا دل جو ہے دنیا کی رعنائیوں میں مشغول نہیں ہوتا، مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد میں جو ہے دل اس کا اٹکا رہتا ہے کہ کب اذان ہو جائے اور کب میں مسجد کی طرف رخ کر لوں، کب موقع میسر آئے، کب توفیق خدا حاصل ہو جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے گھر میں اپنے آپ کو پیش کر سکوں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، غور تو کرے مسجدوں کی کتنی فضیلتیں ہیں اور ان تمام فضیلتوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو بالمقابل ان کے اپنے آپ کو اگر پیش کیا جائے ہمارا دل جو ہے مسجدوں میں نہیں لگتا، ہمارا دل جو ہے مسجدوں سے اکتانے لگتا ہے۔ ہم جیسے تیسے مسجد میں آنے کے بعد جو ہے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، فوری طور پر نماز ادا کرنے کے بعد جلدی جلدی نمازوں کے ارکان پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے مسجد سے نکلا جائے، ہمارا دل مسجدوں سے اکتانے لگتا ہے۔ مسجدوں میں ہمارا دل ہمارے حوالے سے جو ہے مسجد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے، بازاروں میں ہمارے دلوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ کو سب سے برا فرمایا ہے وہ بازار ہے۔ بازار میں ہمارے دل لگے رہتے ہیں، بازار میں گپ شپ کرنے کے لیے ہمارے اڈے بنے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان بازاروں میں بیٹھ کر مسجدوں سے دور ہوتے ہیں۔ وہ بازار جو زمین پر سب سے بری جگہ ہے جہاں پر فحاشیت کے زیادہ امکان ہوتے ہیں، جہاں پر فحاشیت کے بے پردگی کے زیادہ امکان ہوتے ہیں، مسجد تو وہ جگہ ہوتی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر رات تک 24 گھنٹے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ رحمت الہی کے نزول کرنے کی جو جگہ ہے ان جگہوں سے ہمارے دل اکتانے لگتے ہیں، اور جہاں پر جس بازار کی جگہ پر اللہ رب العزت کی لعنتیں برستی ہیں، شیطان کا زور جہاں پر زیادہ ہوتا ہے، اگر وہاں پر ہمارے دل زیادہ مطمئن ہوتے ہیں تو وہ دلوں کا مطمئن ہونا نہیں ہے، حقیقت میں وہ ہمارے دلوں کا سیاہ ہونا ہے، دلوں کا کالا ہونا ہے۔ ہمارے دل گناہ کی وجہ سے اس
طرح سے سیاہ اور کالے ہو چکے ہیں کہ ہمیں اچھے اور برے میں تمیز باقی نہیں رہی. نیکی کے کاموں میں اور گناہ کے کاموں کے حوالے سے ہم فرق نہیں کر پا رہے ہیں. اے عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آپ کے سامنے ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی، چونکہ مسجد سے محبت کیسی ہونی چاہیے اور مسجد سے محبت جو ہمیں آج کی ضرورت بلکہ ہر زمانے کی ضرورت ہے، جو آج ہم میں نہیں پائی جاتی ہیں، اس چیز کو بیدار کرنا مقصود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو رحمت الہی کا سایہ کل بروز قیامت حاصل ہوگا. ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جو اگرچہ کہیں پر بھی ہو لیکن اس کا دل ہمیشہ مسجد میں معلق رہتا ہے، مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد میں داخل ہونے کے لیے بے چین رہتا ہے. ایسا شخص جو ہے حقیقت میں کیا ہے، وہ رحمت الہی کا سایہ پائے گا. اے عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگان دین میں سے بعض لوگوں نے جو ایک بڑا پیارا قول فرمایا ہے کہ مسجد سے لگاؤ کس کو ہوتا ہے اور مسجد سے جو مومن کا لگاؤ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. فرمایا مومن کی کیفیت اور مومن کی حالت مسجد میں کیسی ہوتی ہے. اور جو اپنے آپ کو مسلمان مومن تو کہیں لیکن جس کا دل نفاق سے بھرا ہوا ہو، جس کے دل میں منافقانہ خصلتیں پائی جاتی ہوں، جس کا دل ظاہری طور پر جس طرح وہ اپنا اسلام ظاہر کرتا ہے اس کا دل ویسا اسلام قبول نہیں کیا ہوا ہے. تو فرمایا کسی بزرگان دین میں سے کسی بزرگ نے فرمایا کہ مومن کی مثال مسجد میں کیسی ہوتی ہے اور منافق کی خصلت مسجد میں کیسی ہوتی ہے. فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کی شان یہ ہوتی ہے مسجد میں جس طرح مچھلی کی شان پانی میں ہوتی ہے. جس طرح مچھلی پانی میں اپنے آپ کو بالکل سکون اور اطمینان والا سمجھتی ہے، اطمینان و سکون کی سانس لیتی ہے، اور جب جو ہے پانی سے مچھلی کو نکال لیا جائے تو مچھلی جو ہے تڑپڑانے لگتی ہے، بے چین ہوتی ہے، یہاں وہاں کودنے لگتی ہے، اس کو سانس لینا مشکل پڑ جاتا ہے. اگر سچا کوئی مسلمان مومن ہے، جب مومن مسجد میں آتا ہے تو ویسا سکون حاصل کرتا ہے جیسا سکون مچھلی کو پانی میں ڈالنے کے بعد وہ حاصل کرتی ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، ہمیں اپنے دل کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ ہم اپنے قدم کو مسجد کی طرف بڑھائیں، اپنے دل کو ایسا مسجد سے لگاؤ دلائیں کہ مسجد سے ہمیں وہ سکون حاصل ہو جائے جو سکون مچھلی پانی میں حاصل کرتی ہے. اے عزیزان ملت اسلامیہ، تو فرمایا کہ مومن کی شان مسجد میں ایسی ہوتی ہے، مومن کو مسجد میں ایسا سکون حاصل ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون حاصل ہوتا ہے. مومن جب مسجد میں آتا ہے تو سکون حاصل کر لیتا ہے. مچھلی جب پانی سے نکالی جاتی ہے اپنے آپ کو بے چین و بے قرار محسوس کرتی ہے. اسی طرح مومن جب مسجد سے باہر قدم رکھتا ہے بے چین و بے قرار ہوتا ہے. فرمایا مومن کے بدے مقابل اگر کوئی مومن اپنے آپ کو مسلمانی کا تو دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کا دل ویسا ایمان قبول کیا ہوا نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان کا درجہ وہ رسوخ نہیں پایا ہے جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو وہ ظاہر کر رہا ہے. تو فرمایا ایسے شخص کے حوالے سے المنافق فی المسجد کالعصفور فی القفص او کالطیر فی القفص، کہ منافق کی مثال مسجد میں ایسی ہوتی ہے جیسے جنگلی پرندے کی مثال پنجرے میں. جنگلی پرندے کو جب قید کر کے پنجرے میں ڈالا جاتا ہے پھڑ پھڑانے لگتا ہے، اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، اپنے آزادی کو غلامانہ انداز میں محسوس کرنے لگتا ہے. یہی مثال اس شخص کی ہے جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان تو کہتا ہے لیکن اس کے دل میں اگر منافقانہ خصلت پائی جاتی ہے وہ مسجد سے ایسے ہی گھبراتا ہے، مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا. مسجد میں جب وہ آتا ہے جنگلی پرندے کی طرح جو ہے، جس طرح جنگلی پرندہ اپنے آپ کو پنجرے میں ڈالنے کے بعد قیدی محسوس کرتا ہے، اسی طرح اگر کوئی منافقانہ خصلت والا مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اپنے آپ کو قیدی محسوس کرتا ہے. اے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اسلام کی جو تمام تعلیمات ہیں ان تمام تعلیمات کے مد مقابل اگر ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں اور جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہمارا دل مسجد کے حوالے سے اور بازار کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان اسلامی تعلیمات کے ترازو میں ہمارا دل کس پلڑے میں بیٹھتا ہے.
مومنانہ پلڑے میں بیٹھتا ہے یا منافقانہ پلڑے میں بیٹھتا ہے؟ اے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا، اللہ رب العزت نے جو قرآن مقدس میں فرمایا، بزرگان دین نے جو اپنے اقوال سے مسجد کی محبت کو بتایا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل کو واقعی مسجد سے محبت حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے جو ہے اپنے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مسجد سے محبت کے دعوے اپنے زبان سے تو ادا کر لیے ہیں، لیکن ہم نے حقیقت میں مسجد سے جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو مکمل نہیں کیا ہے۔ ہم اپنے زبانی اعتبار سے تو مسجد سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے زبانی دعوے کے خلاف ہمارے اعمال گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال تو یہ ہیں، ہمارا دعویٰ مسجد کے حوالے سے محبت کا ہے، لیکن ہمارے اعمال یہ گواہی دیتے ہیں ہم بے نمازی ہیں، ہم مسجدوں سے دور ہیں، اور ان تمام بدعمالیوں کے باوجود بھی اگر ہم جو ہے مسجد سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹ بات ہے، یہ منافقانہ خصلت ہے کہ ہم اپنے زبان سے کچھ کہیں اور ہمارا دل کسی اور چیز کی طرف مطمئن ہے۔ منافقانہ خصلت یہی تو تھی کہ منافق ایسے ہی ہوتے تھے کہ منافق اپنے زبان سے کچھ کہا کرتے تھے، ان کے دل میں کچھ رہا کرتا تھا۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، حقیقی معنی میں آج ہم آرام و آرائش میں ہو کر، ہم جو ہے تمام تر اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر کے، ہم تمام تر جو ہے آرام و سکون کو پانے کے بعد بھی اگر مسجد سے دور ہیں اور زبانی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں اگر مسجد سے محبت کا کوئی حق ادا کر رہا ہے، اگر آپ اپنے نظروں کے سامنے اپنے جو ہے اسی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تو غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کا جائزہ لے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، ان کے پاس موقع ہے کہ وہ جو ہے فلسطین کی جو مسجد اقصی ہے اس کو اسرائیل کے حوالے کر دے، ان کو چین و سکون کی زندگی حاصل ہو جائے گی، لیکن وہ مسجد کی اہمیت کو جانتے ہیں، مسجد کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ کئی لاکھ کی تعداد میں انہوں نے جو ہے لوگوں کی قربانیاں دے دی، لیکن جب عید کا منظر آتا ہے، جمعہ کا منظر آتا ہے، مسجدیں مسمار ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، مسجدیں زمین بوس ہو چکی ہے، لیکن محبت ایسی فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی کہ انہوں نے مسجدوں کا دامن نہیں چھوڑا۔ مسجدیں گر چکی ہیں، چاروں دیوار ملبے کی شکل اختیار کر چکے ہیں، لیکن ان ملبوں پر جا کر بھی عید کی نمازیں ادا کر رہے ہیں، جمعہ کی نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ وہ تکلیفوں میں بھی مسجدوں کی محبت کے تقاضوں کو فراموش نہ کریں، اور ہم آرام و آسائش کے ساتھ ہو کر بھی اگر مسجدوں سے دور ہیں، بڑے المیہ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اپنے تمام خاندانوں کی قربانی دے کر وہ مسجدوں میں جا کر نمازیں ادا کر رہے ہیں، اور آج صرف ٹھنڈی کے خوف سے، سردی کے خوف سے نماز کے لیے وضو کرنے سے ہم کتراتے ہیں اور مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے عذاب کا انتظار نہ کرے۔ اللہ رب العزت کبھی جو ہے عذاب کی شکل میں کون سی چیز اتار دے اور اس وقت ہم مسجد کا جو ہے انتظار کریں، یہ وقت کا انتظار نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کورونا کے وقت میں بتا دیا ہے کہ تمہارے سجدوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تمہاری عبادتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود ہو کر گریہ بزاری کر رہے تھے، خود ہو کر رو رہے تھے کہ مسجد میں جانے کا موقع ملے۔ وہی لوگ جو کورونا کے وقت جو ہے آنسو بہا کر اپنے آپ کو بے چین و بے قرار بتا کر مسجد میں آنے کا جو دعویٰ کر رہے تھے، مسجد میں آنے کے لیے بے چین و بے قرار تھے، آج وہ بے چینی اور بے قراری کہاں پر ختم ہوئی ہے؟ یہ بے چینی اور بے قراری ختم ہوگی، رمضان کا مہینہ آئے گا، 1 مہینے کے لیے مسلمان مسجد میں آئے گا۔ کیا اللہ نے ہمیں 1 مہینے کے لیے مسلمان بنایا ہے؟ اے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے ہمیں لمحے لمحے کے لیے مسلمان بنایا ہے۔ لمحہ لمحہ اسلام کے مطابق نہ ہو تب تک کہ جو ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ جیسے مسلمان اپنے آپ کو کہلوانے کا حق ہے، اپنے آپ کو مسجد سے محبت دلوائیں، مسجد کی طرف راغب ہو، مسجد سے محبت پیدا کر کے خود بھی مسجد کو آباد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دیں، ورنہ یہ قول ہم پر صادق آئے گا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اپنے آپ کو نمازی بنائے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔